پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں مرتضی بہار گفتگو کر رہے ہیں۔ رانا انصار صاحبہ کے درمیان 12، 13 اور 14 اگست کو مشاورت کے مختلف سیشنز ہوئے، جس کے اندر مختلف لوگوں کے نام زیر غور آئے، مختلف ناموں کے اوپر ڈسکشن ہوا اور تفصیلی گفتگو کے بعد، ڈسکشنز کے بعد آج یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق جج اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس مقبول باقر صاحب کے نام کے اوپر جو مشاورت تھی اس کے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا گیا، اس کو فائنلائز کر لیا گیا۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ 12 اگست کی جو پہلی گفتگو تھی وہ رسمی گفتگو تھی۔ 13 اگست کی جو گفتگو ہوئی، میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، اس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جسٹس مقبول باقر صاحب کے نام کو پروپوز کیا گیا تھا، اور آج مختلف ناموں کو ڈسکس کرنے کے بعد ایونچولی اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس نام کی منظوری دے دی ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے خط گورنر سندھ کو بھجوا دیے ہیں، اور گورنر سندھ کو ملنے کے بعد آئین کے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 1 کیپٹل اے کے تحت نگراں وزیر اعلیٰ کا انشاءاللہ نوٹیفیکیشن حکومت سندھ نکال دے گی، جیسے گورنر صاحب اس کی فارمل منظوری دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو نئے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس روز وہ اپنے اس منصب کا حلف اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ایک ٹرانزیشن کا اہم مرحلہ، بہت ساری چہمہ گوئیاں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ سیاسی لیڈران نے سیاسی لیڈرشپ نے گفت و شنید کے ساتھ سیاسی انداز سے اس معاملے کو حل کیا، اور ایک ایسے شخص کا چناؤ کیا جس کی انٹیگریٹی وائز، کریڈیبلٹی وائز، قابلیت وائز کسی کو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ ماضی میں صوبے کی اعلیٰ عدالت پر وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے اور چیف جسٹس کے منصب پر رہے، اور ایونچولی پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے کئی سال تک بحیثیت جج سپریم کورٹ کے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ تو ہماری ڈیوٹی اب ختم، ہمارا کام ختم، جیسے ہی نگراں وزیر اعلیٰ اپنا حلف لے لیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور نگراں وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد نگراں کابینہ جو ہے وہ معرض وجود میں آ جائے گی، اور پھر ہماری یہی امید ہوگی کہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ انتخابات جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ منعقد ہو جائیں، تاکہ جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں تک منتقل کر دیا جائے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات ناصر شاہ صاحب، ایک جو بڑا افسوسناک واقعہ کل سکھر میں ہوا، اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک تو اپنا نوٹیفائی کر دیا ہے، گورنر صاحب نے بھی نوٹیفیکیشن بھیج دیا ہے۔ دوسرا، کل بہت افسوسناک واقعہ ہوا سکھر میں، اور ہمارے سینئر صحافی دوست شہید ہوئے، جس کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی نوٹس لیا، سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی، اور اب اس کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے چیئرمین صاحب کے خصوصی احکامات تھے۔ سی ایم صاحب نے 1 کروڑ روپیہ ان کے لواحقین کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور باقی جو ان کے قاتل ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہو رہا ہے، اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس میں دن رات کام کر رہی ہے، اور بہت جلد ساری تفصیلات بھی آپ سب کے سامنے لائی جائیں گی۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت حلقہ بندیوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، اور اس میں آئینی اور قانونی کیا پیچیدگیاں اور کیا جی پلیز۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ آئین کے عین مطابق ہوتا ہے، قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ آئین بڑا واضح الفاظ میں، قانون بڑا واضح الفاظ میں آرٹیکل 51 میں کہتا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں وہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو آخری نوٹیفائڈ سینسس کے نتائج ہیں اس کے اوپر کرنی ہے۔ تو پچھلے دنوں جو سینسس کے نتائج آئے ہیں اس کو بروئے خاطر لاتے ہوئے اب جو ڈیلیمیٹیشن کا سلسلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سر انجام دے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس دن وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا تھا کہ میجورٹی سندھ کے ڈسٹرکٹس کے اندر اتنی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو یہ پروسیس جو ہے جلد از جلد مکمل کیا جا سکتا ہے تاکہ الیکشن جو ہے فوری طور پر منعقد قانون کے مطابق ہو سکے۔ صاحب یہ بتائیے گا وقت پہ الیکشن ہوں گے؟
डॉक्टर बाद में बुलाया गया उन खां पोइ जॾहिं जनाज़े नमाज़ थी सिर्फ़ु उमेल हैदर शाह खां सवाइ का बि पीपल्स पार्टी क़यादत कोन कई आहे। अॼु तव्हांजी हुकूमत जेका आहे उहो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वठो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत रहंदी। छा जान मोहम्मद महर जा जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं निगरान हुकूमत जेके आहे जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे असां केतिरी उम्मीद रखूं पंहिंजे। देखें, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सब के साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मकबूल बाकर का नाम अब सिंध के निगरां वज़ीर आला के तौर पर फाइनल हो चुका है। उन्होंने भी पूरी सूरत हाल से और पूरे प्रोसेस से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के आज़म का इज़हार। इस्लामाबाद में आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुल्क वसाइल से मालामाल है, मायूसी फैलानी चाहिए। जिस तरह PTI ने मईशत और इदारों के साथ खिलवाड़